صوبائی حکومت اعلان کرتی ہے، اور ہم یہ 5-6 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نومبر میں بسیں آ جائیں گی، دسمبر میں آ جائیں گی، مارچ میں آ جائیں گی، 200 آ جائیں گی، 2500 آ جائیں گی. آج تک ایک بس بھی نہیں لا سکے. یہ وفاق نے بھی خیراتی طور پر 80 بسیں ہمیں دے دیں. ہم نے وفاق کو 9,000 ارب روپے دیے ہیں پچھلے 3-3.25 سال میں کراچی سے، اور اس کے صلے میں وفاق ہمیں خیرات دیتا ہے. اور ادھوری گرین لائن جو پچھلے منصوبے میں چل رہی تھی اس کا افتتاح کر کے خان صاحب چلے گئے. تو اس ساری صورتحال میں ہم اپنے حق کے لیے نکلنا ہم پر ضروری ہو گیا ہے. اگر تو ہم وہ پولیٹیکل پارٹی ہو جو مفادات کا سودا کرے تو ہمیں پہلے دن دھرنا دے کے چلے جانا چاہیے تھا. ہم ظاہر ہے کہ سمجھتے ہیں کہ دھرنا دینا، احتجاج کرنا، مظاہرے کرنا، مارچ کرنا یہ ایک کسی بھی جمہوری عمل کا حصہ بھی ہے، اس کی خوبصورتی بھی ہے. اس سے عوام کو اگر ریلیف ملے تو یہی ایک طریقہ کار ہے جو آئینی اور جمہوری اور پرامن طریقہ کار ہے. میں کل مائیں بہنیں آئی تھیں، ہزاروں کی تعداد میں، پوری سڑک کی بھر گئی تھی. ان کے کانوں پہ کوئی جو نہیں رینگتی. کیوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے بچوں کے تمام چیزیں چھوڑ کر جو ہے یہاں پر سڑک پہ بیٹھنے پہ مجبور ہوئے؟ کیوں آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ لوگ آتے چلے جاتے ہیں اور پھر ایک زبردست قسم کے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں؟ ان کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اگر تم ہمیں ایسا سمجھو گے تو پھر ہم دوسرے اقدامات بھی شروع کریں گے. پھر ہم اس دھرنے کو یہاں تک محدود نہیں کریں گے. اور ابھی تو میں نے کسی سے سنا کہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ سیکریٹریٹ وغیرہ بند کر دیں، تو انہوں نے خود ہی مشورے دینے شروع کر دیے. تو یہ سارے آپشن ہمارے پاس ہیں. یہاں سے مراد علی شاہ صاحب کی طرف، سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کرنا بھی ہمارے پلان میں شامل ہے. اس لیے اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آئیں گے اور بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے تھرو جو میسج پورے شہر میں اور پورے صوبے کے عوام تک جا رہا ہے یہ ان کو لے جائے گا. آپ تو اس کو تو ہم اس طرح سے واپس جا کر ختم نہیں کر سکتے. جب تک کہ ہمیں حق نہیں ملے گا جاری رہے گا، اور یہ مرکز بنے گا احتجاج کا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں تک رہے گا، ایسا نہیں ہوگا. مرکز یہ ہوگا اور احتجاج پورے شہر میں پھیلتا چلا جائے گا. تو اس سے پہلے یہ واپس لے لیں، بات ختم. کوئی دشمنی تھوڑی ہے کسی کے ساتھ. ہماری تو مائنورٹیز ونگ کے لوگ بھی روز یہاں پر شریک ہوتے ہیں، اور کل یہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ دیکھیے گا کہ مائنورٹی ونگ ہمارا دھرنے میں ایک بہت بڑی پارٹیسپیشن کرنے جا رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے، اور اس میں جتنے اختیارات سلب کیے گئے ہیں وہ بلدیاتی حکومت کو واپس کی جائیں. کراچی کو میگا سٹی حکومت ہونا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وفاق یہ صوبائی وزراء سے اور وزیر اعلیٰ سے، یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ 45,000 سے 75,000 کے درمیان کی آبادی کے لیے کراچی میں یونین کمیٹی بنائیں، اور کراچی کے علاوہ 10,000 سے 25,000 میں یونین کمیٹی بنائیں؟ کیوں؟ ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور ٹیکس دینا ہے؟ ہمارا قصور آپ کی معیشت چلانا ہے؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ تو یہ غلط بات ہے کوئی. تو بھائی آپ اگر یہاں پر 200-250 یونین کمیٹیوں کے بجائے اگر 500-700 یونین کمیٹیاں بنائیں گے تو لوگوں کا بھلا ہوگا نا. لوگ اپنے یو سی چیئرمین کو اپنے محلے میں جا کر پکڑ سکتے ہیں، تو اس میں کس کو نقصان ہے؟ لیکن یہ کام نہیں کرتے. آپ کو میں صرف ایک مثال دوں، یہ پچھلا جو ٹینیور چل رہا تھا اس میں ہر یو سی کو صوبائی حکومت کی طرف سے گرانٹ ملتی تھی خرچوں کے لیے اور تنخواہوں کے لیے 5 لاکھ روپے. کراچی کے لیے 3 کروڑ آبادی کے لیے وہ گرانٹ بنتی تھی 230 سب ملا کے یونین کمیٹیاں کونسل، تو یہ بنتی تھی تقریباً جو ہے وہ 10 کروڑ روپے. چکے ہیں آج سے تقریباً ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے. وہ ساری ترمیمیں جو تجاویز ہم نے دی تھی ان تجاویز کے مطابق ساری ترمیمات بھی ہم جمع کرا چکے ہیں. ہم نے کوئی گھر چھوڑا نہیں ہے، تجاویز بھی دی، ترمیم بھی جمع کرائی، کورٹ میں پٹیشن بھی فائل کی، سڑک پہ دھرنا بھی دے رہے ہیں. تو اور کیا چاہیے ایک پولیٹیکل پارٹی، اور کیا کر سکتی ہے؟ تو کراچی کے عوام کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے جتنے سٹیپس ہو سکتے ہیں وہ ہم پورے کریں گے. یہ نہ سمجھا جائے کہ شوق پورا کرنے کے لیے آئے تھے. ابھی تو آپ دیکھیں کل باکسنگ کا مقابلہ ہو رہا تھا یہاں، فٹ بال، لیاری کے بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، کرکٹ کھیل رہے تھے رات کو. یہ تو ایک سماجی گیدرنگ بھی بنتی چلی جا رہی ہے. اور ہم نے آج انوائٹ کیا ہے، آج مزدور آئیں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے علماء کرام آئیں گے، مشاعرہ ہوگا آج، اور موضوع بھی کراچی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے ادبی محفلیں، یہاں پر عوامی عدالتیں لگ رہی ہیں. اتنے خوبصورت آواز میں لوگ جو ہے وہ ترانے پڑھ رہے ہیں، کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں.
नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें सज रही हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी के तहत कराची के अवाम का ये नुमाइंदा धरना आज 5वें रोज़ में दाखिल हो गया है। मैं सबसे पहले कराची के अवाम को और इस धरने में शिरकत करने वाले तमाम लोगों को, जिसमें हमारी बहनें भी शामिल हैं, माएँ भी शामिल हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, और हर गुज़रते दिन के साथ यहाँ लोगों की शिरकत बढ़ती जा रही है, सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सख्त मौसम में रात की सर्दी में भी लोग यहाँ ठहरते हैं, दिन भर यहाँ मौजूद होते हैं और बड़े पैमाने पर शिरकत करके कराची ही नहीं बल्कि पूरे सिंध के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमसे कहा जाता है कि आप किसी कानून को जो असम्बली से पास हुआ उसको काला कानून कैसे कह सकते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि काले को काला ही कहा जाएगा, गोरा कैसे कहा जा सकता है। उसका सबब यह है कि जब आइन से मुतसादिम आइन के अल्फाज और आइन की स्पिरिट के खिलाफ कानून साजी की जाएगी, चाहे वो अक्सरियत के ज़रिए से कर ली जाए, वो कानूनी और आइनी नहीं हो सकती। लिहाजा ये काला कानून ही है, और इसलिए भी काला है कि ये कराची के 3 करोड़ से ज़ायद लोगों को और पूरे सूबे के 6 करोड़ से ज़ायद लोगों को गुलाम बनाने का निज़ाम है।